حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں پہلا پوائنٹ آج کی مجلس کا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. یہ عجیب آیت ہے، بہت کم ممبر سے یہ پڑھی جاتی. اے ایمان والو، ان سے قتال کرو جو تمہارے قریبی ہیں، کیونکہ وہ کافروں میں سے ہے. پتہ چلا حکم تھا کہ قریبیوں سے قتال کرو، جہاد بھی نہیں، قتال. جہاد میں کوئی مرے یا نہ مرے، قتال میں یا مار کے آؤ یا مر کے آؤ. اے ایمان والو، قتال کرو ان سے یلونکم جو تم سے بہت قریب ہیں، من الکفار کافروں میں سے. اگر ابو طالب کافر ہوتے تو ان سے لڑنا رسول پہ بھی واجب تھا، اولاد پہ بھی واجب تھا، سارے مومنوں پہ واجب تھا. بسم اللہ. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ہو جو قریبی ہیں اور کافر ہیں. اب بتائیں، ساری زندگی تو حضور نے محبت کی ہے ابو طالب سے. یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کی مجلس کا. دوسرا پوائنٹ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، میرے دشمن سے اور اپنے دشمن سے ایسی محبت نہ رکھنا کہ انہیں ولی بنا لو. اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ولی نہ بنانا، اولیاء نہ بنانا. جو میرا دشمن ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو مومنوں کا دشمن ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. تلقون الیہم بالمودۃ، اے مسلمانوں، مومنوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مودت کے پیغام بھیج رہے ہو. قل لا اسألکم علیہ. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ، انہیں مودت کے پیغام نہ بھیجو، ان کو ولی نہ بناؤ جو میرے دشمن ہیں یا تمہارے دشمن ہیں، اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو حق کی طرف سے آنے والے ہر پیغام کے منکر ہیں. پتہ چلا جو اللہ کے پیغام کا منکر ہو، اللہ کا منکر نہ بھی ہو، پیغام الہی کا منکر ہو، اس سے نہ مودت جائز ہے نہ ولایت کے لیے وہ کوالیفائی کرتا ہے. یہی دلیل ہے اگر عقد میں ولی بنایا ہے تو اللہ کا دشمن نہیں ہے، نہ مومنوں کا دشمن ہے. عقد خدا در قرآن می فرماید کسانی که دشمنان منن. تو تصویر نخون، گوش کن، تصویر بعدن. کسانی که دشمن منن و دشمن شما، ای مسلمان ها، ای مؤمنین، با اونها محبت نکنید.
اونہا سرپرست خود قرار نہ دهید. کسانی که با شما نزدیکند و کافرند با اونها بجنگید. پیامبر اکرم با ابو طالب که نجنگید، نزدیک تر ایشون بوده و حکم آمد و امر خدا بود که اونها را ولی قرار ندید. ابو طالب را جای دیگر باشه نباشه در عقد که ولی خودش قرار داده. این دلیل بر این است که ابو طالب کامل الایمان بود. دو دلیلیں ہو گئی ماسٹر جی، دو دلیلیں آ گئی. تیسری دلیل، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ تیسری دلیل ابھی شاہ صاحب نے پڑھا تھا، بہت خوب پڑھا تھا، آپ نے بھی اشارہ کیا. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں نا، سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نکاح خانے رسالت بھی ہیں، نگہبان رسالت بھی ہیں، محافظ رسالت بھی ہیں، سرپرست رسالت بھی ہیں، ولی رسالت بھی ہیں. یہ تو سب مانتے ہیں نا. نکاح بھی انہوں نے پڑھا، خطبہ بھی انہوں نے پڑھا. بلکہ آج جو خطبے کا رواج ہے شیعوں میں اور سنیوں میں، توجہ رکھیے گا، اہل سنت میں صیغے نہیں ہوتے. ہاں ان کے لیے بڑے مزے ہیں، ان کے صیغے ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کا صرف خطبہ ہوتا ہے. ایک بات طے ہو گئی، صیغہ پڑھے نہ پڑھے سنت ابو طالب پہ تو وہ بھی چل رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ. 15 خطبے ہیں، 15 خطبے ہیں جو تاریخ میں لکھے ہیں. ابو طالب علیہ السلام نے تو ایک پڑھا، راویوں نے 15 لکھے کہ شاید یہ تھا، شاید یہ تھا، شاید یہ تھا، شاید یہ تھا. یہ 15 لکھے ہیں. ہر ایک کی ابتدا میں لکھا کہ الحمدللہ کسی میں مائنس نہیں. یا علی یا علی، الحمدللہ کسی میں مائنس نہیں. بسم اللہ بھی کسی میں مائنس نہیں، الحمدللہ بھی کسی میں مائنس نہیں. اس دور کے بت پرستوں کی بسم اللہ تھی، وہ بسم اللہ تھی. بسم اللہ والعزیٰ لکھتے تھے، بسم اللہ نہیں لکھتے تھے. بسم اللہ نہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا دلیل ہے. ہم لات و منات پہ لعنت کرتے ہیں، ہم رحمت کے طلبگار اللہ سے ہیں. تین دلیلیں ہو گئی. میں بھی 4 ہی پڑھوں گا جتنے ماسٹر جی نے پڑھا. میں بھی آگے نہیں جاتا، بس رک رہا ہوں. نہیں بس ٹائم اتنا ہی ہے. تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا مصائب بھی ذکر کرنا ہے، مجلس ہے نا، تو کوئی بات نہیں. مجھے تو آپ 2 منٹ بھی پڑھائیں میں ناراض نہیں ہوں گا. آپ آغا مختار جب بھی مختصر کہیں نا میرا کہا کریں کہ مولانا مختصر پڑھے. اللہ سلامت رکھے. یہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں. دیکھیے میں تھرسڈے پکا میں یہاں پر موجود ہوں، پکا تھرسڈے یہیں پر ہوں، ہر تھرسڈے الحمدللہ. آپ کی مہربانی ہوگی آپ آئیں گی. یہ تو ابھی فی الحال میری محنت ہے، نہ میرے بھتیجے محنت کر رہے ہیں اور نہ یہ میرے بھتیجے بھی محنت کر رہے ہیں. کوئی محنت نہیں کر رہے، یہ صرف میری محنت ہے. اتنے لوگ جو آ رہے ہیں اگر یہ محنت کریں نا، حاجی صاحب کے بیٹے بھی محنت کریں اور آغا مختار بھی محنت کریں، خدا کی قسم اگلی تھرسڈے میں کم از کم 100 بندہ ہو. یہ تو صرف میں غریب کی محنت ہے، میں ہی جو بلائیں لے رہا ہوں. اب یہ کم از کم سب آپ محنت کریں تاکہ تھرسڈے میں حال بھرنا چاہیے. ہوگا مختصری، بالکل مطمئن رہیں. چلیے جی ہاں انشاءاللہ ایک ایک لے آئے. چوتھا پوائنٹ سنیں اور میں آپ سے اجازت لوں، بس اس سے آگے آئے نہیں جاتے. اچھا یاد ہوگا ان کے چچا ہیں، ان کے گھر میں نے اس سال مجلس پڑھی تھی. ان کے چچا تو عنوان تھا شان ابو طالب. تو میں نے وہاں کا ایک نقطہ یہاں ریپیٹ نہیں کیا. ایسے ہے نا جناب، یہ نئے نقطے ہیں نا، چوتھا نقطہ بھی نیا سن لیں. ایک قصیدہ ہے، آج میں
मेरे पास पूरा है, ऊपर रखा हुआ है पूरा, 100 शेर है, 100 एक कसीदे के 100 शेर है अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, 100 के 100 हुजूर के हक में है, एक भी अपने बेटे के लिए नहीं है। जरा तवज्जो रखें, जरा गौर करें आप। ये इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, आपकी दुआ 100 के 100 पढ़ूंगा। हाँ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है कितने याद है, आप जानते हैं। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हजरत अली सोए थे शब हिजरत में, ठीक है, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। एक बंदा एक रात सोया, उसको क्या मिला? उस रात के सोने के एवज क्या मिला? रिजा नहीं, रिजाएं, मर्जात जमा है, मर्जियां, मर्जियां, जितनी मर्जियां हैं अल्लाह ने एक रात के सोने के एवज दे दी। ये बेटे का सोना बिका है, अब बाप का सुलाना बेचता हूं आज। या अली या अली, मजलिस खत्म हो गई बस। या अली या अली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर हो ना बिस्मिल्लाह। बर बिस्तर पयाम्बर अकरम एक शब मौला अली खाबीद व मालिक रज़ाहाय खुदा शुद। इन कीमत खाबीदा ने एक शब است چون هر شب نمی خوابید مثل ما نبود که هر شب بخوابه، هر شب نمی خوابید، به خاطر این خوابیدنش خیلی گران شد. حالا نگاه کن پدرش که می خوابونه اون چقدر مزد میبره از خدا. آج یہ نکتہ بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ بیٹے کا سونا بکا تو اللہ کی مرضات لے گیا، رضائیں لے گیا، ایک رات کا سونا۔ شیب ابو طالب میں، شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب نے سلایا ہے کتنی راتیں؟ 1050 رات۔ اب ذرا کیلکولیٹ کریں کہ بیٹے کا سونا اتنا مہنگا ہے تو باپ کا سلانا کتنا مہنگا ہوگا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ من برای آقا علی هم دعا میکنم، ایشون ماشاءالله عمر امروز هر شب جمعه بیایید. برای تمام آقایون و خانوها که فارسی زبانن من اینا را دعوت میدم که برای شب جمعه بیایید. انشاءالله هم اردو هم فارسی من قاطی میکنم. خدا اموات شما را هم بیامرزه، ببخشه. ابو طالب محسن پیامبر اکرم بود، ابو طالب نکاح خان پیامبر اکرم بود، ابو طالب نگہبان پیامبر اکرم بود، ابو طالب سایه بر بی سایه پیغمبر بود. یعنی جس نبی کا سایہ نہ تھا اس کا سایہ ابو طالب تھا۔ چلیے ماسٹر جی نے تو 5واں نہیں پڑھا، میں نے 5واں ہی پڑھ دی۔ مجلس تمام ہو گئی۔ دیکھیے حضور نے اس سال کو عام الحزن منایا، پورا سال حضور پریشان رہے، ہاں پورا سال۔ یعنی ما رأى احد رسول اللہ یتبسم قط فی تلک السنہ۔ پورا سال حضور نے تبسم نہیں فرمایا۔ ذرا غور کریں، ہاں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان دو کے جانے سے۔ ایک سال میں دونوں گئے،
या 26 रजब है, या 26 रबीउल अव्वल है, या आगा ने आज देखी हैं 8-9 तारीखें और भी हैं, ज्यादा ये है 26 रबीउल अव्वल और 26 रजब, ज्यादा ये। पूरा साल हुजूर महजून रहे, हुजूर गिरिया फरमाते रहे। जब भी उन्हें चचा याद आते तो गिरिया फरमाते, जब खदीजा की याद आती तो गिरिया फरमाते। तो कितनी तकलीफ हुई होगी, तभी तो सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से अपने चचा का जनाजा कब्र में रखा, दस्ते मुबारक से कब्र में रखा। अंगूठी भी उतारी, खुद अंगूठी उतारी, और वहां एक मरसिया पढ़ा, या अम्मे, ऐ चचा मैं आपके एहसानात को कैसे उतारूं, इसलिए रब्बैतनी सगीरन व नसरतनी यतीमन व कफलतनी यतीमन व नसरतनी कबीरा। चचा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, आपने जब मुझे छोटा पाया तो आपने मेरी तरबियत की, आपने मुझे यतीम पाया तो आपने मेरी कफालत की, और जब मैं बड़ा हुआ तो आपने मेरी नुसरत फरमाई। इसलिए आज हमने ये मजलिस मुनक़िद की है। अल्लाह करीम मजलिस में शिरकत करने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात सादात किराम को अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुतवज्जिह ज़ियारत वारिस।